بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا واقعہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو میدان جنگ میں نہ صرف ذرہ کے بغیر لڑتا تھا بلکہ لڑتے ہوئے اپنا قمیض تک بھی اتار دیتا تھا۔ چلو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جسے دنیا زرار بن عزار کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجی زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن قربان جاؤں اس صحابی رسول پہ جس کا نام حضرت زرار ہے، جو ذرا تو دور کنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ایک ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی اور تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تعریف کرنے اور انہیں انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمن میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر عیش عیش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی لڑائی جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرخے سے نکالنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سوار، تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن میں پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر، تو کون ہے؟ تب نقاب کے پیچھے سے ناسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خوالہ بنت عزار ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی، آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جو تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو پھر بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خوالہ نے مل کر
حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر دم لیا۔ گزارش ہے کہ اسلام خون اور قربانیوں کے درمیان دریا میں تیر تیر کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں کہ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے، جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان کے اسلام کے ہیروز کے نام پر رکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا نام کس کے نام پر ہے، اور نام کا اثر شخصیت پر بھی ہوتا ہے، اور ان کی تربیت ایسے کرے کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس بہادر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پاکستان میں مین بیٹل جنگ الزرار اور SSG میں ایک گوریلا کمانڈوز کی کمپنی کا نام بھی زرار رکھا گیا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ واقعہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے YouTube چینل کو